الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو دوستو بزرگ و عزیزو، یہ شعبان المعظم ہے. آج آدھی سے اوپر شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد ایک عظیم الشان مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے، جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ابھی کچھ دن باقی ہے رمضان المبارک کے. ان دنوں میں ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنی ہے. کیسے تیاری کریں رمضان المبارک کی؟ کہ روحانی تیاری کریں کہ رمضان المبارک میں ہمیں 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ علی الکفایہ پڑھنی ہے. تو ابھی سے اپنے جسم کو اس کا عادی بنائے کہ روزانہ عشاء کی 17 رکعت پڑھے، کچھ نفلیں پڑھے، تاکہ ہمارا بدن 20 رکعت تراویح پڑھنے کو برداشت کر سکے اور عادت بن جائے. کچھ دنوں پہلے اس کی پریکٹس ہوگی تو ہمارا جسم بھی اس کا عادی ہو جائے گا. پھر 20 رکعت تراویح ہمارے لیے پڑھنا بہت آسان. پھر ابھی اس لیے تو شعبان کے مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے. تو اس کی وجہ حضرات علماء یہی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے جسم کو اپنے آپ کو تیار کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں روزوں کا اپنے جسم کو عادی بنا لیا. اب رمضان کے فرض روزے کے لیے کوئی مشکل نہیں. قرآن کریم کی تلاوت ابھی سے کچھ شروع کر دے، کچھ مناسبت قرآن سے پیدا ہو جائے. ابھی آدھا پارا، پاؤں پارا، 2 رکوع 3 رکوع، جو اللہ توفیق دے ابھی سے قرآن سے مناسبت پیدا کرے، تاکہ کچھ دنوں کے بعد جو رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے اس میں ہمارا جسم قرآن کی تلاوت کا عادی بن جائے اور اس میں ہم قرآن مقدس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں. ابھی کچھ خیرات صدقہ وغیرہ کرتا رہیں تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیرات کی، صدقات کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو ہے ہمیں عادت بن جائے. یہ رمضان المبارک کی تیاری ہے، روحانی تیاری. جسمانی تیاری میں تو ماشاءاللہ ابھی سے ہمارے گھروں میں مذکورات لگ گئی ہے. رمضان کے لیے سموسے بنائے گی، رول بنائے گی، یہ بنائے گی، وہ بنائے گی. ابھی یہ 12 دن ہے وہ اسی میں ان کے خرچ ہوں گے. رات کے 12 بجے تک اسی
جو کھانے کی تیاری ہے وہ گھروں میں وہی چلتی ہے. ہمارے گھروں میں تو رمضان سے پہلے بھی رمضان کی تیاری، پھر رمضان میں جو بنایا ہوا ہے اس کو پکانے کی تیاری. تو نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نہ تسبیحات کی پابندی ہوتی ہے، نہ دعا مانگنے کا موقع ملتا ہے. اس دن میں نے مستورات کے بیان میں کہا تھا کہ ہماری مستورات تو ان کا سائلنٹ تو ہمیشہ کچن میں بجتا ہے. سائلنٹ بجنے کے بعد 2 منٹ کے بعد وہ افطاری کے دسترخوان پر آتی ہے. چونکہ ہماری ڈیمانڈ ہی اتنی ہوتی ہے کہ آج سموسے بھی چاہیے، پکوڑے بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، فالودہ چاہیے، یہ شربت چاہیے. ہماری ڈیمانڈ کو پورا کرتے کرتے بیچاری کو عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا. ان کا سائلن ہمیشہ جو ہے کچن میں بجتا ہے، بیچاری دوڑتی ہوئی آتی ہے اور روزہ افطار کرتی ہے. میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جلدی جلدی جو کچھ پکانا ہے وہ پکا لیں گے عصر کے بعد، اور مستقل ایک وقت پورے گھر کے سارے افراد دعا مانگنے کے لیے نکالیں. اس لیے کہ دعا کی قبولیت کے جو اوقات بتائے اللہ کے حبیب نے رمضان المبارک میں، اس میں سے ایک وقت افطار سے پہلے کا وقت ہے. روزہ افطار کرنے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. لیکن وہی وقت ہمارے گھروں میں افطاری کی تیاری کے لیے کوئی فروٹ کاٹ رہا ہے، کوئی کھنچے بنا رہا ہے، کوئی پکوڑے تل رہا ہے، اسی میں ہمارے گھروں میں یہ وقت نکل جاتا ہے، اور دعا جیسی عظیم الشان دولت سے ہم سب محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ تیاری کرنی ہے رمضان سے پہلے کر لیں، اور صرف پکانا عصر کے بعد فوراً پکانا شروع کر دے، اور افطاری سے 10-15 منٹ پہلے پورے جو ہے پورا گھر میں سناٹا ہو کہ سب لوگ اپنی اپنی انفرادی دعائیں مانگ رہے ہیں. کہ بیٹا بھی دعا مانگ رہا ہے، بیٹی بھی دعا مانگ رہی ہے، گھر کی عورتیں بھی دعا مانگ رہی ہے، گھر کے مرد بھی دعا مانگ رہا ہے. یہ ایک نظام گھر میں بنے گا، ایک فضا گھر میں بنے گی. اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا. اس لیے کہ پورا دین روزہ رکھا ہے، اس کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، اس کا منہ سوکھ چکا ہے. اور ماشاءاللہ یہ تو گرمی کا روزہ، ٹیمپریچر رمضان المبارک میں 40 سے اوپر 41-42 ڈگری کا ٹیمپریچر میں روزہ رکھیں گے. گرمی باہر گرم ہوائیں چل رہی ہوگی. ایسی موسم میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے، سامنے افطاری کا دسترخوان پڑا ہوا ہے اور افطاری کے لیے قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہے، ایسی حالت میں بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ پورے امت کی مغفرت فرما دے. تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا کہ دیکھو میرے بندے، پورا دین کا بھوکا پیاسا، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا شربت اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور بندہ میرے سامنے لو لگائے ہوئے آہوزاری کر رہا ہے. تو دوستو یہ اللہ کو بہت پسند آتی ہے. یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہوتا ہے، ایک ایسا سنہرا موقع ہوتا ہے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے گوا دیتے ہیں. ایسی رمضان المبارک کو وصول کریں. جیسے یہ بیپاری اور تاجر لوگ ہوتے ہیں، وہ سیزن کا موسم جو ہوتا ہے اس کی تیاری مہینوں پہلے کرتے ہیں کہ بھائی سیزن آنے والا ہے. دیوالی اور ہولی کا جو سیزن ہوتا ہے، اس طریقے سے جو لگن سیزن چلتا ہے، اس میں یہ بیپاریوں کے لیے، یہ کپڑے اور چپل کے جو تاجر ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سیزن کا موسم ہے. تو اس میں وہ بہت مستعدی کے ساتھ آدھی رات تک، رات کے 1 بجے تک دکان کھلی رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو کمانے کا سیزن ہے. پورے سال کی جو کوٹائی ہے اس کی تلافی کا یہی وقت ہے. اس میں وہ اپنا کھانا بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں، رات کا دن کا کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، رات کا کھانا 12-1 بجے تک کھاتے ہیں، اور کچھ جو ہے کام کرنے والے بھی بڑھا دیتے ہیں، اسٹاک پورا کر لیتے ہیں کہ ہم 2-3 مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمارا ٹرن اوور ہو سکے، اس حساب سے وہ اسٹاک بھی کر لیتے ہیں. اس لیے کہ سیزن ہمارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے. تو میرے بھائیوں، اعمال کا سیزن آنے والا ہے 12 دنوں کے بعد. اعمال کا سیزن آنے والا ہے جس میں ہر عمل کی قیمت اللہ بڑھا دیتے ہیں. ایک نفل پڑھو فرض کا ثواب، ایک فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب. اللہ اکبر! کیا اسکیم اور آفر ہے اللہ کی طرف سے کہ 11 دن گناہوں میں مشغول رہنے کے بعد، 11 مہینے گناہوں کے ماحول میں رہنے کے بعد بندہ اب جو ہے 1 مہینہ اس کو اتنا وصول کرے رمضان المبارک کو، روزوں کے ذریعہ اور تراویح کے ذریعہ، نفلوں کے ذریعہ، تہجد کے ذریعہ، اوابین کے ذریعہ، چاشت و اشراق کے ذریعہ، قرآن کی تلاوت کے ذریعہ، کہ پورے سال کی ہماری جو کوتاہی ہے اس کی تلافی ہو جائے.
ہمارے لیے اعمال کا سیزن ہے. مولانا احمد اللہ رانیری صاحب جس کی بات حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے، اکثر مولانا احمد اللہ رانیری کی یہ بات فرماتے ہیں کہ مولانا احمد اللہ رانیری صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں ابھی جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس میں لوہا یعنی لوکھنڈ سونے کے بھاؤ میں بکے گا. لوہا سونے کے بھاؤ میں. اگر ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ کل سنیچر سے جو ہے وہ لوہا جو ہے وہ سونے کے بھاؤ میں بکے گا، تو بتاؤ ہماری کیا کیفیت ہوگی. گھر میں ہمارا بچہ لوہا تلاش کرے گا، لوہا جمع کرے گا، گھر کے جو آگرے ہوتے ہیں الٹرا ہوتے ہیں اس کو بھی اکھاڑ دیں گے کہ چلو لوہا سونے کے بھاؤ میں بک رہا. تو ایک ماحول بن جائے گا. تو رمضان ایسا ہی سمجھو کہ لوہے کی جو ہے وہ سونے میں قیمت بدل گئی. پہلے ایک فرض پڑھتے تھے، ایک فرض کا ثواب، جیسے ہی رمضان شروع ہو جائے گا آپ ایک فرض ادا کرو، اللہ کہتے ہیں میرے بندے کو میں 70 یعنی گجراتی کے 70 فرضوں کا ثواب دوں گا. نفل پڑھیں گے، ابھی ہم نفل پڑھیں گے تو جو ثواب مقرر ہے وہ ملتا ہے. رمضان میں ایک نفل اگر آپ نے پڑھی تو فرض پڑھنے کا ثواب. اور فرض پڑھنے کا کیا ثواب ہے علماء کرام جانتے ہیں. فرض پڑھنے کا ایک ثواب ایک فرض نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے. تو کتنے اعمال کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے رمضان المبارک میں. تو میرے بھائیو اس کو وصول کریں. تراویح ہمارے لیے 20 رکعت تراویح پڑھنا بوجھ بن جاتا ہے. پچھلے سال جب میں مانوی میں تھا تو ایسی کارگزاریاں کہ مول صاحب جب تم تراویح شروع ہو جاتی ہے تو بعض لوگ ریور فرنٹ پر جا کر کے ٹہلتے ہیں کہ ان کو تراویح میں کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہمارے گاؤں کا مسئلہ بھی بڑی مسجد کے بعد جو پورا اوٹا ہے مسجد میں تراویح ہو رہی ہوتی ہے، قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے اور پورا وہ اوٹا پوری اوٹلی جو ہے لوگوں سے بھری ہوئی. کیوں؟ ان کا دل تراویح میں نہیں لگتا. مسجد کے باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے. کیا ہوا کہ تراویح میں دل نہیں لگتا. تراویح پڑھنا 20 رکعت مشکل ہو گئی. دیکھو اگر صحیح معنی میں ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، 20 رکعت تراویح ہمارے لیے بوجھ بن گئی. تو میں نے وہاں مثال دے کر کے سمجھایا. پھر اللہ بینکوں کی لائنوں میں کھڑا رکھے گا. بینکوں کی لائنوں میں اللہ نے کیسے کھڑا رکھا تھا؟ جب مسجد میں صحیح ڈھنگ سے آپ سب میں کھڑے نہیں رہے تو اللہ نے دوسری جگہ کھڑا رکھا اور ضروری ہو گیا تھا. اس لیے دل کے نشاط کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تراویح کو جو ہے پیار اور محبت کے ساتھ قرآن کو سنیں، عظمت کے ساتھ قرآن کو سنیں، بوجھ کے ساتھ نہیں. آج کل یہ ماحول بن گیا ہے کہ جس مسجد میں جلدی پڑھنے والا کوئی حافظ ہی ہو وہاں جا کر کے تراویح لوگ تلاش کرتے ہیں، وہاں سب سے جلدی ختم ہوتی. 2 رکعت اگر دیر ہو گئی حافظ قرآن کو پڑھنے کے لیے تو ساری مسجد حرکت میں آ جاتی ہے. ہم ابھی چرچا کر رہے تھے کل عشاء کے بعد کہ ہمارے گاؤں کا ماحول ایسا بن گیا کہ اب ہماری مسجدوں میں تراویح پڑھانے کے لیے حافظ قرآن کو تلاش کرنا پڑتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حافظ قرآن کی قدر نہیں کرتے. قدر کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو پیسے دو، پیسے نہیں مانگتے ہو. کم سے کم انہوں نے آپ کو قرآن سنایا ہے تو اس کی عزت کرنا آپ کے ذمے ہے. یہ تو ایک مسجد کا اڈنا ساڈنا مسلی آ کر کے اس کے ساتھ کیا ہے مول صاحب آج کیوں پیرا کتلو ڈھیلو پیرا. ارے معلوم ہے اس نے کیسے آدھے پارے کی تیاری کی پورا دین پڑھ کر کے کیسے ذہن میں بٹھایا اس نے قرآن کو اور وہ سنا رہا ہے مسلح پر آپ کو قرآن کو جس کی آپ کو کوئی قدر نہیں. جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے جب مالٹا کی جیل میں ڈالا اور مالٹا کی جیل سے جب رہا ہوئے تو حضرت غمگین تھے کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت اب تو ہندوستان آزاد ہو گیا، انگریزوں نے ہمارا ملک چھوڑ دیا، اب کس بات کی غمگینی ہے؟ کہا کہ 2 چیزوں کی بے چینی مجھے بہت ستا رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے ماحول دیکھ کر کے کہ مناسبت امت کی قرآن سے ٹوٹ چکی ہے، اس بات کا مجھے غم ہے. اور جو امت قرآن سے ٹوٹے گی، جس امت کا دل تراویح میں نہیں لگے گا، 20 رکعت تراویح پڑھنا جس کے لیے مشکل بن جائے گا، بوجھ بن جائے گا، اللہ کی طرف سے رحمت برسنا اس امت پر بند ہو جائے گی. تو میرے بھائی آج ہمارا حال خود ہم دیکھیں، میں خود اپنا حال دیکھوں کہ تراویح میں میرا کتنا دل لگ رہا ہے. اس لیے نیت کرو 20 رکعت تراویح پابندی کے ساتھ. ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ پہلی صف میں مجھے جگہ ملے. الحمدللہ پچھلے رمضان میں ہمیں ایک جگہ پر جانے کا موقع ملا سورت کی ایک مسجد میں. تو وہاں ایسے رومال رکھے ہوئے تھے پہلی دوسری تیسری صف میں. تو ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہ نوجوان جو ہے اپنی جگہ روک کر کے گئے مغرب میں کہ ہمیں پہلی صفوں میں جگہ ملی. ایسے بھی طلبگار لوگ ہیں دنیا میں.
ایسی کوشش کریں کہ پہلی صف میں دوسری صف میں مجھے قرآن سننے کا موقع ملے اور قرآن کو پیار اور محبت کے ساتھ سنیں، اور روزے کو خوش دلی کے ساتھ رکھیں۔ گرمیاں کا روزہ ہے، جانتا ہوں ٹیمپریچر جو ہے 42 ڈگری تک پہنچے گا، لمبا دن ہوگا، 15-16 گھنٹے کا روزہ ہوگا، لیکن وہی روزہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا قیامت کے لیے، وہی آپ کے اعمال نامے میں وزن پیدا کرے گا دوستوں۔ اس لیے رمضان المبارک کی خوب قدر کرے، اس کے ایام کو خوب غسل کرے اور ابھی سے جو ہے اس کی تیاری کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔